بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تذکرۃ النعیم پارٹ 17 باب نمبر 4۔ تذکرہ بزرگان شجرہ شریف چشتہ صابریہ۔ آج ہم جس عظیم بزرگ سے شروع کریں گے وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ قطب المشائخ حضرت خواجہ ہند الولی غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان العارفین خواجہ بحر بر خواجہ بزرگ شیخ الاسلام نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت علاقہ سجستان میں 537 ہجری 1139 عیسوی میں ہوئی۔ سجستان کی نسبت سے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ سنجری لکھا جاتا ہے۔ آپ کا نام حسن سنجری اور لقب معین الدین ہے۔ آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی کامل ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ حضرت بی بی ام الورا الموسوم بی بی ماہ نور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سگی چچی زاد بہن تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سنجر میں حاصل فرمائی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد فقہ حدیث اور علوم دینی کی مزید تعلیم کے لیے آپ کو نیشاپور لے گئے اور باقی تعلیم آپ نے نیشاپور میں حاصل کرنی شروع فرمائی۔ اس دوران شہر کے حالات خراب ہو گئے اور جنگ بلخ میں سلطان سنجر غزنیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ آپ واپس سنجر تشریف لے آئے ہو۔ آپ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دنوں ایک سفر کے دوران بغداد میں وفات پائی جہاں ان کے بے شمار مریدین تھے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین کا مزار مبارک بغداد کے دروازہ شام کے قریب مرجع الخلائق ہے۔ آپ سے بڑے دو حقیقی بھائی اور تھے۔ والد کے انتقال کے بعد جائیداد تقسیم ہوئی اور ایک وسیع باغ اور پنچکی آپ کے حصے میں آئی۔ باغ کی دیکھ بھال کے بعد جو وقت بچتا آپ یاد الہی میں بسر فرماتے۔ اسی دوران والدہ ماجدہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئی۔ اب آپ کا تمام وقت عبادت میں بسر ہوتا۔ ایک دن آپ حسب معمول اپنے باغ میں تشریف فرما تھے کہ ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ روحانیت کے ایسے اعلیٰ مقام پر تھے کہ حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص آپ کی صحبت میں بسر کرنے کی خواہش فرمائی اور گزاری۔ باغ میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دستبوسی کی اور نہایت ادب سے ایک چادر بچھا کر ان کو بٹھایا اور ان کی خدمت میں ایک خوشہ انگور کا پیش کیا جو انہوں نے بڑی رغبت سے کھایا۔ پھر فرمانے لگے، لو اب ہم تمہیں کچھ کھلاتے ہیں، اور اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا سوکھا نکال کر اپنے منہ میں ڈال کر نرم کیا اور وہ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ تمام حجابات اٹھ گئے اور ایک کیف و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب اس کیفیت سے باہر آئے تو دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ تمام جائیداد فروخت کر کے رقم غربا و مساکین میں تقسیم کر دی اور خود بخارا تشریف لے آئے اور یہاں شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے دینی تعلیم کی تکمیل کی اور علماء نے دستار فضیلت سے نوازا۔ وہاں سے آپ سمرقند تشریف لائے اور مولانا شرف الدین نے قرآن پاک حفظ فرمایا اور قرآن کی سند حاصل کی۔ اب آپ کی عمر مبارک 23 برس کی تھی۔ آپ کی دینی تعلیم مکمل ہو چکی تھی لیکن دل میں ایک عجیب بے قراری تھی۔ آپ کئی خانقاہوں پر گئے، کئی اولیاء و مشائخ کی زیارت کی، مگر دل کی بے قراری بڑھتی گئی۔ ایک دن کسی خانقاہ میں کوئی درویش حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ نام مبارک سنتے ہی دل کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ آپ نے حضرت خواجہ کی خانقاہ کا پتہ پوچھا اور فوراً سمرقند سے بغداد کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف میں حاضر ہو کر ان کی دست اقدس پر بیعت فرمائی۔ خواجہ عثمان ہارونی کی ایک نگاہ نے آپ کا سینہ مبارک نور سے بھر دیا۔ آپ کی نگاہ عرش تا تحت الثری تک سب کچھ دیکھتی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف کے حجرے میں آپ نے 2.5 سال تک خلوت میں عبادت و ریاضت کی مراحل طے کیے، ذکر نفی اثبات اور اسم ذات میں ڈوبے رہے۔ اب پیر و مرشد نے آپ کو سیاحت کا حکم دیا تاکہ زمانے کے حالات کا مشاہدہ فرمائیں۔
آپ نے سفر شروع کیا تو سب سے پہلے قصبہ سنجان میں آئے اور یہاں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ آپ یہاں 2.5 ماہ تک شیخ کی صحبت میں فیض اٹھاتے رہے۔ یہاں سے آپ کوہ جودی کے دامن میں واقع قصبہ جیلان آئے اور یہاں اپنے ماموں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت اقدس میں آئے، جنہوں نے بڑی محنت اور گرم جوشی سے آپ کا استقبال فرمایا اور یہاں 5 ماہ 7 دن کے قیام میں آپ کو سلسلہ قادریہ کے فیض سے نوازا۔ یہاں جس حجرہ میں آپ نے قیام فرمایا آج تک زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نورانی محفل میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ مرد کامل مقتدائے مشائخ زمانہ ہوگا، بہت سے طالب اس کے ذریعے منزل کمالات تک پہنچیں گے۔ جیلان سے آپ بغداد تشریف لائے، سب سے پہلے اپنے والد محترم کے مزار اقدس پر حاضری دی، وہاں سے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضری دی اور یہاں معتکف رہ کر شیخ سے سہروردیہ سلسلہ کا فیض حاصل کیا۔ اب مسلسل کئی سال مرشد کے ارشاد کے مطابق سیر و سیاحت میں رہے۔ اس دوران بصرہ، شام، تبریز جہاں شیخ ابو سعید سے ملاقات ہوئی، استرآباد یہاں خواجہ ناصر الدین اولاد حضرت بایزید بستامی سے فیض حاصل کیا، حضرت ابو الحسن خرقانی کے مزار شریف پر حاضری دی، یہاں سے آپ چشت تشریف لے گئے، وہاں مشائخ سلسلہ چشت کے مزارات پر حاضری دی اور روحانی فیض حاصل کیا۔ یہاں حضرت احمد بن مودود چشتی سے ملاقات ہوئی۔ بخارا، سمرقند کی سیاحت کرتے ہوئے آپ کئی سال بعد واپس مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب آپ کی تربیت کا نیا مرحلہ شروع ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان نے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے ساتھ اس انداز میں محو سفر ہوئے کہ کندھے پر مرشد کا بستر اور سر پر انگیٹھی اور اس پر توشہ دان، تاکہ جہاں بھی قیام کا ارادہ ہو فوراً بستر بچھا کر گرم کھانا مرشد کی خدمت میں پیش کروں اور انہیں انتظار کی زحمت نہ ہو۔ مسلسل 8 سال اسی طرح مرشد کے ساتھ سفر میں رہے اور کبھی دریافت نہ کیا کہ حضرت اب کدھر کا ارادہ ہے یا اس جگہ کتنے دن قیام ہے، بلکہ اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دیا ہے۔ اور آفرین ہے حضرت خواجہ عثمان پر کہ اپنے مرید کی تربیت کے لیے اپنی خانقاہ سے نکل کر محو سفر ہوئے اور 8 سال کی مشقت برداشت کی۔ یہی سلسلہ چشتیہ کا وہ خاص اور منفرد انداز ہے جو کہ مرید کو کامل کر دیتا ہے، اور اہل سلسلہ چشت اہل بہشت کہلاتے ہیں۔ اس سلسلہ عالیہ میں مرشد اپنے مرید کو اولاد سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اور مرید کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس مبارک سفر میں سب سے پہلے آپ دونوں مشائخ اوش آئے، یہاں حضرت بہاؤالدین بختیار اوشی سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے دمشق آئے جہاں ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات اور لا تعداد اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور وہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرشد حضرت خواجہ شریف زندنی کے مزار پر بھی حاضری دی۔ وہاں سے حج کے لیے مکہ معظمہ حاضری دی، وہاں حضرت خواجہ عثمان میزاب رحمت کے نیچے لے کر پہنچے اور اللہ کی مناجات بیان کرنے کے بعد عرض کی، یہ بار اے اعلیٰ، معین الدین میرا مرید ہے، اس کو تیرے پیارے حبیب کا فیض پہنچایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ وہاں سے مدینہ منورہ حاضری ہوئی، روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس عاجزانہ سلام کے جواب میں روضہ پاک کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ و شیخ و بحر و بر۔ وہاں سے سیستان ہوتے ہوئے 8 سال کی سیاحت کے بعد بغداد تشریف لائے۔ بغداد شریف آمد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو مشائخ چشتیہ کا خاص خرقہ عطا فرمایا اور عصا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک اور مصلی عطا فرمایا اور خلافت چشتیہ سے سرفراز فرمایا۔ اس نعمت بے بہا کے شکرانے کے لیے آپ بیت اللہ شریف حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت شیخ وحد الدین کرمانی اور 40 افراد ہمراہ تھے۔ اسی سفر کے دوران بغداد میں حضرت قطب الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دستے اقدس پر بیعت ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں ایک روز آپ طواف کر رہے تھے کہ غیب سے ندا آئی، اے معین الدین، ہم تجھ سے راضی ہیں،
تجھے بخش دیا، اپنی حاجت بیان کر تاکہ تجھے عطا کیا جائے۔ یہ سنتے ہی سر نیاز زمین پر رکھ دیا اور بعد عجز و انکسار عرض کیا، یا الہی، معین الدین کے مریدین سلسلہ کی بخشش فرما دے۔ آواز آئی، ہے معین الدین، تو ہماری ملک ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں تا قیامت مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ آپ نے بے خودی میں نعرہ لگایا، چشت اہل بہشت، الحمدللہ، ہم سلسلہ بسلسلہ بغیر کسی وقفے کے مشائخ چشتیہ کی بیعت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور محبت الہی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آپ نے حاضری دی، مسجد قباء میں معتکف ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ 6 ماہ کے قیام کے بعد نبی کریم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا، معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، تمہیں ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے، اجمیر جاؤ اور دین کا کام کرو۔ اور خواب میں ہی ہندوستان کا نقشہ دکھایا گیا اور اجمیر کی نشاندہی فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتے ہی آپ مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر بغداد شریف حاضر ہوئے، مرشد کی قدم بوسی فرمائی اور یہاں سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ 40 افراد کا قافلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھا۔ یہ پاک نفوس صرف اور صرف اس دیار کفر میں اسلام کی تبلیغ اور سربلندی کا مقصد لے کر اپنے وطن کو چھوڑ کر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے، اور انہی پاکیزہ نفوس کی محنت کی برکت سے آج اس خطہ میں دین کی بہاریں ہیں۔ قیامت تک یہاں جتنی مسجدیں خانقاہیں بنیں گی اور جو دین کا کام ہوگا، اس کا ثواب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء کو ملے گا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان شریف میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ 2.5 مہینہ مقیم رہے، اس ملک کے متعلق معلومات حاصل کی اور یہاں کی زبان ہندی سیکھی تاکہ یہاں کے لوگوں سے بلاغ ممکن ہو سکے۔ ملتان سے آپ لاہور تشریف لائے اور اپنے ماموں جان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمان کے مطابق حضرت سید علی بن عثمان حجویری کے مزار مبارک پر حاضری دی، المعروف داتا گنج بخش حجویری۔ یہاں بعض روایت کے مطابق 9 ماہ قیام کے بعد 40 دن کے معتکف ہوئے۔ آپ کی چلہ گاہ آج بھی حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے پاس موجود ہے۔ 40 دن کے اعتکاف کے دوران حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، جنہوں نے فرمایا، مجھے آپ کی تلاوت قرآن میں پاک بہت اچھی لگتی ہے اور آپ خواجہ ہند الولی ہیں۔ رخصت ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزار مبارک پر کھڑے ہو کر ایک شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاہور سے آگے مہاراجہ پرتھوی راج کے جاسوس ایک درویش کی تلاش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاراجہ کی ماں خود بھی نجومی تھی اور دوسرے نجومیوں سے مل کر اس نے ایک ذائچہ بنوایا۔ یہ بات حضرت خواجہ اجمیر کی آمد سے 12 سال قبل کی ہے۔ اس ذائچے کے مطابق ایک درویش کی اجمیر آمد کی پیشگوئی تھی جو کہ اجمیر میں ہندو راج کا خاتمہ کر دیتے۔ اس عورت نے ذائچے کے مطابق ایک تصویر بنا کر اپنے جاسوسوں کو دے کر تمام ہندوستان میں پھیلا دیا کہ اس تصویر کے مطابق جہاں کوئی درویش نظر آئے اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور جو شخص اس حلیے کے درویش کی خبر دے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ لاہور سے آپ پٹیالہ جالندھر ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے۔ اس وقت دہلی میں افراتفری کا عالم تھا۔ مہاراجہ پرتھوی راج اور شہاب الدین محمد غوری کے درمیان معرکے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آپ اپنے 40 ساتھیوں کے ہمراہ دہلی میں داخل ہوئے۔ یہاں بہت سی خلقت نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی۔ آپ نے دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو قیام کر کے لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ اسلام کے لیے مقرر فرمایا اور خود بحکم نبی کریم اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اجمیر ہندو راجہ پرتھوی راج کا دارالحکومت تھا اور ہندو مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں کسی غیر ہندو کو داخلے کی اجازت نہ تھی۔ راستے میں کچھ جاسوسوں نے آپ کو پہچان لیا مگر آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ آپ بعافیت اجمیر میں داخل ہو گئے۔ یہاں سب سے بڑے مندر جو کہ مہاراجہ کا تھا کہ قریب ایک شفاف پانی کا تالاب انا ساگر تھا اور قریب ہی گھنے سایہ دار درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ یہ جگہ آپ کو قیام کے لیے بہت پسند آئی۔ آپ نے ساتھیوں کو درختوں کے نیچے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ شام کو مہاراجہ کے ملازم چرواہے اونٹ لے کر آئے اور تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے آپ کو یہ جگہ فوراً خالی کرنے کا کہا
کہ یہاں مہاراجہ کے اونٹ بیٹھے ہیں اور جھگڑا کرنے لگے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا یہاں اب اونٹ ہی بیٹھیں گے، اور خود کچھ دور جا کر انا ساگر کے کنارے قیام فرمایا۔ صبح جب سرکاری ملازموں نے اونٹ اٹھانے چاہے تو اونٹ بالکل نہ اٹھے، گویا وہ زمین کے ساتھ ہی چپک گئے۔ انہیں خیال آیا رات ہم نے اس مسلمان درویش کو یہاں قیام کرنے نہ دیا تھا، یہ ان کی بد دعا کا ہی اثر ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور معافی مانگی، عرض کی ہم راجہ کے نوکر ہیں، اگر یہ اونٹ نہ اٹھے تو وہ ہم کو مروا دے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اللہ کے حکم سے وہ اب اٹھ جائیں گے۔ جب چرواہے واپس آئے تو سب اونٹ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی اس کرامت کا شعرہ پورے اجمیر میں پھیل گیا۔ ہندو مذہب چھوت چھات اور عجیب واہیات رسموں کا مذہب ہے۔ یہاں کے غریب اور کمذات لوگوں کو مندر جانے کی یا برہمن ذات کے پنڈتوں سے بات کرنے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان فقیر ہماری طرح سادہ جھونپڑی میں رہتے ہیں، سادہ لباس پہنتے ہیں، تو وہ اپنے دکھ درد کے مداوع کرانے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ ان کے ساتھ شفقت کا سلوک فرماتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، کھانا کھلاتے، تعویذ اور دم سے ان کے درد دور فرماتے۔ جب ان لوگوں نے آپ کا حسن سلوک دیکھا تو جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضری دیتے اور کئی مسلمان ہو گئے۔ اب پنڈتوں کو خطرہ ہوا کہ اس طرح تو مسلمان مذہب پھیل جائے گا۔ وہ راجہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر راجہ پرتھوی راج اس وقت ترائن کے محاذ پر شہاب الدین غوری سے جنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تالاب ہمارا مقدس تالاب ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ اور اس سے پانی لینے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بابا ہم کو صرف ایک پیالہ پانی لینے دو، پھر ہم اس تالاب سے پانی نہیں لیں گے۔ پنڈت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ایک پیالہ پانی لے لو۔ آپ نے اپنے خادم کو اپنا پیالہ دے کر فرمایا جاؤ ایک پیالہ پانی بھر لاؤ۔ خادم نے جیسے ہی پیالہ بھر کر تالاب سے نکالا، تالاب بالکل خشک ہو گیا۔ اب تو وہاں سب لوگ رونے پیٹنے لگے اور اکٹھے ہو کر آپ کی خدمت میں اور عرض کی کہ حضرت ہمیں معاف فرما دیں، نہیں تو ہم پیاسے مر جائیں گے۔ آپ نے خادم سے کہا جاؤ وہ پیالہ واپس تالاب میں اڈیل دو۔ خادم نے جیسے ہی وہ پیالہ پانی کا تالاب میں ڈالا، تالاب کا پانی کناروں تک آ گیا اور ہجوم خوشی سے چلانے لگا، دھن ہو مہاراج خواجہ کی دھن ہو۔ یہ ایسی کرامت تھی جو سارے اجمیر نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مہاراجہ ترائن کی جنگ سے فتح یاب لوٹا، لیکن جب اس کو آتے ہی اس درویش جس کی پیشگوئی اس کی ماں نے کی تھی کہ اجمیر آمد کی اطلاع ملی، وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مہا محنت رام دیو کو بلا کر ڈانٹا کہ تم نے اس مسلمان درویش کے جادو کا کچھ توڑ نہ کیا، فوراً جاؤ اس درویش کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مہادیو اپنے ساتھی پنڈتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے اس سے اپنی نظر شفقت اور فرمایا مجھے تمہاری پیشانی میں اسلام کا نور نظر آ رہا ہے۔ ان لفظوں میں ایسی تاثیر تھی کہ مہادیو آپ کے قدموں میں گر کر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب راجہ پرتھوی راج کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے وزیر و مشیروں سے کہا کہ ہندوستان کے کسی بڑے جادوگر کو بلاؤ جو اس درویش کے جادو کا توڑ کرے۔ اسی اثنا میں مہادیو جس کا نام حضرت خواجہ نے شادی دیو رکھا تھا، ایک زمین کا ٹکڑا آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ کیا۔ آپ وہاں منتقل ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد اولیاء کی بنیاد رکھی، پھر مریدین کے لیے جماعت خانہ لنگر خانہ تعمیر کرایا۔ اسی زمین پر آپ کا مزار اقدس ہے۔ راجہ پرتھوی راج نے ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر جے پال کو اپنی مدد کے لیے بلوایا۔ وہ اپنے 1,500 چیلوں کے ساتھ اجمیر پہنچا۔ وہ اور راجہ آپ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ساری خلقت وہاں ہجوم کر کے آ گئی۔ آپ نے جب جادوگروں کو آتے دیکھا تو اپنے مریدین کے ساتھ باہر میدان میں تشریف لا کر اپنے عصا مبارک سے سب کے گرد حصار کھینچا۔ حصار وہی حصار ہے جو ہمارے سلسلے میں حصار خرد کے نام سے آج تک ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصار میں اطمینان سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حلقہ بنا کر تشریف فرما ہو گئے اور ذکر چشتیہ 12 تسبیح میں مشغول ہو گئے۔ جے پال نے منتر پڑھ کر آپ کی طرف پھونکا۔ اچانک بے شمار خوفناک سانپ چاروں طرف سے برآمد ہوئے اور پھنکارتے ہوئے آپ کی طرف لپکے، مگر حصار کے پاس آتے ہی مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ جے پال نے دوسرا منتر پڑھ کر عمل کیا۔ اس عمل سے آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، مگر وہ شعلے حصار کے پاس آتے ہی بجھ گئے۔ اب جے پال بڑا پریشان ہوا۔ اس نے آنکھ بند کر کے کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑتا ہوا آپ کی طرف بڑھا۔ آپ مسکرائے اور اپنی لکڑی کی کھڑاؤں کو حکم دیا، لکڑی کے جوتے جو اس دور میں ہوتے تھے،
اور اس کو نیچے لاؤ۔ وہ کھڑائیں ہوا میں اڑتی گئیں اور جےپال کے سر پر برسنے لگیں۔ وہ بلبلاتا ہوا نیچے گرا اور راجا سے کہنے لگا، آج ہندوستان میں مجھ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں۔ خواجہ کے پاس جو طاقت ہے وہ بہت بڑی ہے، اس کے سامنے جادو کی کچھ حقیقت نہیں۔ پھر جےپال نے آگے بڑھ کر آپ کی قدم بوسی کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ کی خواہش پر آپ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی دعا دی۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ آج تک زندہ ہے اور اجمیر کے پہاڑوں پر رہتا ہے اور ہر شب جمعہ کو مزار اقدس پر حاضری دینے آتا ہے۔ شہاب الدین محمد غوری شکست کے بعد افغانستان واپس چلا گیا تھا۔ ایک دن خواب میں اس کو آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سلطنت تم کو بخشی ہے۔ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے تمہیں دیا، اس کو آ کر سزا دو۔ شہاب الدین غوری اس خوشخبری کو سن کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور 591 ہجری 1191 عیسوی کو پرتھوی راج کو شکست دے کر زندہ گرفتار کیا۔ دہلی پر قبضہ کر کے قطب الدین ایبک کو وہاں اپنا نائب مقرر کیا۔ اجمیر آ کر آپ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ ایک دن بغداد میں آپ نے ایک غلام لڑکے کو دیکھ کر فرمایا تھا، یہ لڑکا جب تک بادشاہ نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے نہ اٹھائے گا۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد وہی لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تمام رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ روزانہ 2 قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے۔ سما کا بہت شوق فرماتے۔ محفل سما کے دوران گریہ زار رہتے اور بے خود ہو جاتے۔ آپ نے پہلا نکاح 64 برس کی عمر میں فرمایا۔ آپ محبت الہی میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کی کسی چیز کی طرف بالکل رغبت نہ تھی۔ ایک شب سرکار مدینہ کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معین الدین تم دین کے معین ہو مگر ہماری ایک سنت کے تارک ہو۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون سی سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابھی تک نکاح نہیں کیا۔ آپ نے سنت نبی کی تعمیل فرمائی۔ دوسرا نکاح حاکم اجمیر جو آپ کے مرید تھے میر سید حسین مشہدی، ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا کہ اپنی صاحبزادی خواجہ صاحب کے نکاح میں دے دو۔ کہ صاحبزادی سے فرمایا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 81 برس تھی۔ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ کا اسم مبارک حضرت بی بی امت اللہ تھا اور دوسری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی عصمت اللہ تھیں۔ آپ کے 3 صاحبزادے خواجہ فخر الدین ابو الخیر، حضرت خواجہ حسام الدین ابو صالح، حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید اور صاحبزادی حضرت سیدہ بی بی حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ تھیں۔ آپ نے 6 رجب المرجب 633 ہجری 1235 عیسوی بعمر 96 سال اجمیر شریف میں وصال پایا۔ اس وقت ہندوستان پر شمس الدین التمش کی حکومت تھی۔ آپ کا مزار اقدس اجمیر شریف میں آج بھی مرجع الخلائق ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے جس خطے میں تبلیغ اسلام کی محنت کی وہاں کسی نے توحید کا نام نہیں لیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس خطے پر حملے تو کیے تھے مگر دین کی محنت کا کوئی نظام قائم نہیں کیا تھا۔ آج خواجہ صاحب کے دست حق پرست پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اجمیر کو اپنا مرکز بنایا، اس خطے میں اپنے مریدین کے ذریعہ اشاعت اسلام کا کام کیا۔ نو مسلموں کی دینی تربیت کے لیے مساجد اور مدرسے بنوائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ خاص تھے کو دہلی میں دینی محنت کے لیے بٹھایا۔ انہوں نے دہلی کو مرکز بنا کر شمالی ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا اور سلاطین دہلی کی دینی اصلاح کا کام کیا اور سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستانی کے شہر ناگور کے باشندے تھے۔ انہوں نے حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہو کر یہ خواجہ صاحب کے خلیفہ ہیں، ناگور کو اپنا مرکز بنا کر راجپوتانہ میں اسلام کو پھیلایا۔ اس طرح اس خطے میں اسلام کے استحکام کے لیے اصل محنت ان اولیاء اللہ نے کی اور یہاں کے باشندوں کو گمراہی کی ظلمت سے نکال کر نور اسلام کی روشنی پھیلائی۔ حضرت خواجہ صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پہچاننے کی علامت خلق سے بھاگنا اور معرفت میں خاموش رہنا ہے۔ شقاوت قلب یہ ہے کہ تو گناہ کرے اور امید رکھے کہ تو مقبولان خدا میں سے ہوگا۔ مرید فکر کے انعام کے پانے کا اس وقت مستحق ہوتا ہے کہ جب وہ عالم فانی میں باقی ہو جائے۔
وہ اس وقت ہوتا ہے کہ گناہوں کا لکھنے والا فرشتہ 20 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے۔ اہل محبت کی علامت یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا مطیع نہ ہو اور کسی سے ڈر کر اس کے حکم پر نہ چلے۔ جو روز قیامت عذاب سے بچنا چاہے وہ 3 کاموں کو اپنا معمول بنا لے: مظلوموں کی فریاد کو پہچاننا، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ جس نے بھی باطنی نعمت پائی سخاوت سے پائی، جو بھی عروج پر پہنچا صفائی باطن سے پہنچا۔ متوکل حقیقت میں وہ ہے کہ جو اپنی تکلیف لوگوں سے ہٹا لے۔ اس راہ میں سکون حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں: کامل عبودیت، اللہ تعالیٰ کی تعظیم۔ جس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس پر بلا و مصیبت نازل ہوتی ہے۔ بندہ مومن 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے: اول فقر و فاقہ، دوم بیماری، سوم موت۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا مرحمت فرما دے اس کی نظر میں بہشت کی کیا بکت۔ محبت کے 4 جز ہیں: اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل و جان سے خوش رہنا، اللہ کے ذکر کو بزرگ تر جاننا، اس کے ساتھ ہر دم مشغول رہنا اور غیر سے قطع تعلق کرنا، اپنے آپ اور جن سے محبت ہے ان پر روئے، یعنی ان کی محبت دل سے بالکل نکال دے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی چھوڑ دے۔ آپ فرماتے تھے کہ نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہے، پس بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ جب بندہ نماز ادا کرے تو رکوع و سجود کما حق کو بجا لائے اور ارکان نماز اچھی طرح ملحوظ رکھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں: بھائی میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ سوائے اہل معرفت کے کسی اور کو عشق کے رموزات سے واقف نہیں کرنا چاہیے۔ مال و مرتبہ بڑے بھاری بت ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کیا اور کر رہے ہیں۔ بس جس نے جاہ و مال کی محبت کو دل سے نکال دیا اس نے گویا پوری نفی کر دی، اور جسے حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی اس نے پورا اس بات کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے دوست میں 4 باتیں ہوتی ہیں: تواضع، شفقت، سخاوت، محبت صالحین۔ 4 چیزیں سالکین کا جز ہیں: کسی سے دشمنی نہ رکھنا، غربت کو چھپانا، اپنا دکھ کسی کو نہ کہنا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ تصوف تمام تر اخلاق ہی کا نام ہے۔ جس کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا اس کا تصوف اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا: درویش کے اخلاق میں حلم، تواضع، نصیحت، شفقت، برداشت، موافقت، احسان، مدارات، ایثار خدمت، الفت، بشاشت، قنوت، کرم، مروت، سکون و وقار، اور جو اس کے ساتھ زیادتی کرے اس کے لیے دعا کرنا، جو ان کی تعریف کرے ان کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اپنے نفس کو چھوٹا سمجھنا، بھائیوں کی توقیر کرنا، مشائخ کی تعظیم کرنا، چھوٹوں بڑوں پر ترحم کرنا، جو کچھ کسی کو دے اگرچہ زیادہ ہو کم سمجھنا، اور جو کچھ کسی سے ملے اگرچہ کم ہو زیادہ سمجھنا۔ آپ نے فرمایا ایک دن حضرت شہاب الدین سہروردی نے انسانی اعضاء کے ادب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قلب کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور تمام انسانوں کے حسن ظن رکھے۔ ہاتھ کا ادب یہ ہے کہ سخاوت اور بھائیوں کی خدمت کرے اور اپنے ہاتھوں سے معصیت کا کوئی کام نہ کرے۔ آنکھ کا ادب یہ ہے کہ حرام چیزوں کو، لوگوں اور اپنے بھائیوں کے عیوب و منکرات تو محرمات دیکھنے سے آنکھ بند رکھے۔ آپ نے فرمایا ملک شام کے ایک غار میں ایک بزرگ حضرت شیخ احد محمد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو کہ ہر وقت گریہ زار رہتے تھے اور ہڈیوں پر گوشت بالکل نہ تھا۔ شیخ احد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے: ہر وقت اس خوف سے روتا ہوں جانے مجھ سے نماز صحیح ادا ہوتی ہے کہ نہیں، کہیں روز قیامت یہ نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ جس کو موت آنے والی ہو اس کا حریف ملک الموت ہو تو اس کو سونے اور ہنسنے سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جو زیر خاک ہیں اور وہاں قبر میں بچھو پھرتے ہوئے ہوں تو تم اس طرح پگھل جاؤ جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ مدح حضرت خواجہ خواجگان چشت معین الدین از خواجہ نظام الدین اولیاء۔ خواجہ من، مرشد من، دین من، ایمان من، من بقربانت شعیم، اے یوسف کنعان من، اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی، یک نگاہ گاہ است و فعل پنج تن، من بدامان معین الدین چشتی دست زوم، سید من، خضر من، مہدی من، ملجائے من،
فیض یاب بارگاہ خواجہ عثمان و ولی، گفت محبوب الہی خواجہ پاک پتن۔ صفحہ 274 پر ہم اس پارٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔